وعلیکم السلام بھائی. شاہ جی کیسے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا بے انتہا کرم ہے, کروڑ کروڑ شکر ہے بھائی. زبردست، آپ ماشاء اللہ. بڑی بڑی تعریفیں کر دیتے ہیں, مجھے ڈر لگتا ہے. میں عام سا آدمی ہوں سر, مجھے وہیں رہنے دیں, میں بالکل ہیپی ہوں. ماشاء اللہ سر، مجھے آپ کی کوئی ریٹنگز بڑی زبردست سر ہوتی اس ہیں اور اللہ کی آپ مہربانی ہے, وہ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے, کائنات کا مالک ہے. اچھا, اب یہاں پہ جو اس بار دعا کی قبولیت کی ساتھ ہے نا, اس کو میں کیلکولیٹ کر رہا تھا, تو میں اس بار اس بات پہ پریشان تھا کہ یہ ستمبر میں قبولیت کی ساتھ آئے گی بھی یا نہیں آئے گی. کیونکہ جو قبولیت کی ساتھ ہے اس کا تعلق ہے پازیٹیو طاقتوں کے, پازیٹیو انرجیز کے عروج سے. جب پازیٹیو انرجی اپنے پورے عروج کے اوپر پہنچتی ہے تو پھر جو ہے وہ اس وقت میں انسان کو ایک کشن ملتا ہے کہ جس سے وہ اللہ کے قریب ہو سکے, جس سے وہ اللہ کی قربت کا احساس اس کے اندر آتا ہے, جس سے اس کے اندر ایک انرجی ہوتی ہے جو اللہ سے جوڑ دیتی ہے. دعا کی قبولیت کا مطلب ہے اللہ کی قربت, یعنی آپ اللہ کے قریب ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بھی ہو گئے تو آپ کی زندگی کے مسئلے حل, آپ کی دعائیں قبول, آپ کے معاملات ٹھیک. لیکن اگر آپ اس کے قریب نہیں ہوتے تو پھر آپ کو جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے, یعنی برکت جو ہے وہ پازیٹیوٹی کا نام ہے, اور برکت نہ ہونے کا نام نحوست ہے. روشنی جو ہے وہ اللہ کے ہونے کا نام ہے, واللہ نور السماوات والارض, اور اندھیرا اور تیرگی جو ہے وہ اللہ کے نور کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. اب جب میں یہ دیکھ رہا تھا کہ گرہن کے اثرات ہیں 45 دن پہلے, 45 دن بعد, سورج گرہن بالکل اس کی پیک کے بالکل بیچ میں ہے, تو یہ دونوں اس وقت تو شدید ترین نیگیٹیوٹی کا ٹائم چل رہا ہے. تو پازیٹیوٹی اپنے عروج پہ کیسے پہنچے گی؟ تو پھر مجھے وہ ایک بات بالکل اس ساتھ کو کیلکولیٹ کرتے ہوئے, میں ذرا لمبی بات کروں لیکن سمجھیے, اس ساتھ کو کیلکولیٹ کرتے ہوئے مجھے یہ ایک بات سمجھ آئی کہ وہ جو ایکشن اور ری ایکشن کا قانون ہے نا, ایوری ایکشن ایز از ری ایکشن, تو جب نیگیٹو طاقتیں اپنے پورے عروج کے اوپر ہیں تو پازیٹیوٹی بھی تو اپنے پورے عروج کے اوپر نظر آئے گی. ہاں وہ لیٹ ہے, اس وقت جو ہے وہ ستمبر کی دعا کی ساتھ بالکل مہینے کی آخری تاریخ کو ہے. اچھا, 30 ستمبر کو. 30 ستمبر, ٹھیک ہے, 30 ستمبر کو یہ دعا کی قبولیت کا ٹائم بنتا ہے, اور اس کا ٹائم بھی تھوڑا ہے. اس کی جو ڈیوریشن ہے, پہلے جب وہ 5 گھنٹے 4 گھنٹے, اس بار یہ جو ہے وہ تھوڑا ٹائم ہے, 3 گھنٹے اور 48 منٹ کا صرف ٹائم ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ 3 گھنٹے 48 منٹ کی انرجی کی ڈائمنشن اتنی اسٹرانگ ہے. میں اکثر آپ سے کہتا تھا کہ جی محرم کی ساتھ بڑی مضبوط نکل آئی ہے, یہ ربیع الاول کی ساتھ بڑی مضبوط نکل آئی ہے, شاید اس جیسی ساتھ دوبارہ نہ ملے. تو اللہ بتاتا ہے کہ میں ہوں, میں رب ہوں, میں کار ساز ہوں, میں کردگار ہوں, میں جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہوں. تو سمجھیں کہ اللہ کل شعین قدیر کا ایک خاص کرم ہے, ایک خاص جو ہے وہ خاص انرجی ہے جو اس وقت بن رہی ہے. پہلے میں اس کا ٹائم بتا دیتا ہوں, پھر میں بتاتا ہوں کہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے, اور پھر میں بتاتا ہوں کہ اس میں مزید ڈائمنشن عام ساتھ سے ڈیفرنٹ کیا ہے. میں اگر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ دوسری ساتوں سے بہت پازیٹیو انرجی بڑی زیادہ ہے, تو اس میں فرق کیا ہے اس کے اوپر بھی بات کرتا ہوں, ایک ایک کر کے کرتے ہیں. سب سے پہلے اس کا جو ٹائم بن رہا ہے وہ بن رہا ہے 30 ستمبر بروز منگل رات کے وقت, یعنی جیسے ہی بروز منگل شروع ہوگی, یعنی 30 ستمبر جیسے ہی شروع ہوگی 12:02. ٹھیک ہے. یعنی جو ہے وہ 12 بجے پیر کی رات ختم ہوگی اور 12 بجے منگل شروع ہوگی. تو منگل شروع ہوتے ہی 12:02 پہ یہ ساتھ شروع ہو جائے گی, یعنی 12:02 AM اور 00:02 آورس کے اوپر یہ شروع ہو جائے گی, اور یہ ساتھ جائے گی 3:50 AM تک, 3:50 AM تک, یعنی 3:50 آورس تک. یہ جو ٹائم ہے میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ +500 GMT کے مطابق بتاتا ہوں, باقی جتنے بھی ٹائم زونز ہیں وہ اس کے مطابق اپنا ٹائم جو ہے نا وہ کلیکٹ کر لیں یا کیلکولیٹ کر لیں, پھر اس کے مطابق یہ عمل کریں, کیونکہ جو انرجی ہے وہ گلوبلی ایک ہی وقت میں ایک طرح بیہیو کرتی ہے. مطلب اگر یہاں پر رات کا ٹائم ہے تو امریکہ میں دن ہوگا, دن ہوگا, دن کا ٹائم ہو سکتا ہے. اسی طرح فرق ہوگا نا یہ ٹائم. پاکستان کے یہ مطابق میں ہے نا؟ پاکستان کے مطابق کیلکولیٹ کر رہا ہوں. اب سارے کیلکولیٹ کر کے بتانا شروع کر دوں تو 2 گھنٹے میں تو صرف میں ٹائم زون بتاؤں گا, بالکل تو ایسے. ویڈیو باقی باتیں کہاں پہ کریں گے. تو اس لیے ایک ٹائم زون بتا دیتا ہوں, باقی سب اپنے ٹائم زون کے مطابق کیلکولیٹ کر لیں, خود کر لیں. ٹھیک ہے.
اب یہ جو ٹائم بنتا ہے یہ 3 گھنٹے 48 منٹ کا بنتا ہے اور 228 منٹ بنتے ہیں. 2 + 2 + 8 8 4 12 یہ اللہ کی انرجی کے اسپیکٹرم ہے. اور یہ 3 گھنٹے اور 48 منٹ اس کا جو اسپیکٹرم بنتا ہے یہ 6 کا اسپیکٹرم ہے اللہ اور رسول کے مرجر کا. یہ انتہائی شاندار ساتھ بن گئی ہے. پھر اس کے بعد ہم جو ہے نا وہ ایک بات کرتے ہیں کہ جی یہ کسی نہ کسی قرآن پاک کی کسی نہ کسی آیت کے ساتھ یہ انرجی میچ کر جاتی ہے. تو جب یہ انرجی کسی ایک آیت کے ساتھ میچ کر جاتی ہے تو پھر یہ جو ہے وہ بہت بڑا اسپیکٹرم بناتی ہے. اس بار یہ صرف قرآن پاک کی صورت کے ساتھ میچ نہیں کر رہی, اس بار اس کی انرجی درود ابراہیمی کے ساتھ بھی میچ کر گئی ہے. تو یہ ایک طرف اللہ کی انرجی اور ایک طرف سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انرجی, یہ اتنی بڑی ساتھ بن گئی ہے, اتنی بڑی ساتھ بن گئی ہے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا مسئلہ یہ حل ہو سکتا ہے. اس میں انتہائی باعث برکت ساتھ ہے, انتہائی پاکیزگی اور پرہیزگاری کا یہ وقت بن گیا ہے, روحانیت کے عروج کا وقت بن گیا ہے. یہ رشتے طے کرنے کے لیے, ریلیشن شپ کے لیے, چیزوں کے لیے انتہائی باعث برکت ہو گیا ہے. پاکیزگی کا, اللہ کی قربت کا, روحانیت میں جو ہے وہ بہت بڑی کامیابی کا, اسپرچول ایکسٹسی کا, اور دونوں جہانوں میں کامیابیاں حاصل کرنے کا وقت ہے. یہ بہت بڑی ساتھ ہے, میں بار بار اس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنی عام سی ساتھ نہیں ہے. ٹائم تھوڑا ہے لیکن اس میں بڑے کام ہونے ہیں. اس ساتھ کو ضائع کرنا میرا خیال ہے بیوقوفی ہوگی. ہو سکتا ہے کہ زندگی میں اللہ کی مرضی ہے, ہر بندے نے کب تک رہنا ہے کب تک نہیں رہنا. تو اس کو بس یہ سمجھیے گا کہ یہ زندگی کا ایک ایسا نادر موقع ہے جو اللہ نے دیا ہے کہ اگر اپنی دنیا اور آخرت سدھار سکتے ہو تو سدھار لو. ٹھیک ہے. اب میں نے عرض کیا کہ اس میں 2 چیزیں ہیں بہت اہم. ایک سورۃ دہر. سورۃ دہر انسان کے بارے میں کہ شروع ہوتی ہے کہ انسان کے اوپر کو وہ وقت نہیں بھی ایک گزرا ہے, انسان کے اوپر وہ وقت بھی گزرا ہے کہ جب انسان کوئی شیء مذکور یعنی کوئی ایسی چیز ہی نہیں تھا جس کا ذکر کیا جائے. اور پھر آسن تکویم اللہ اس کے بارے میں کہتا ہے, یعنی سورۃ دہر میں اللہ کہتا ہے کہ انسان کے اوپر ایک ایسا وقت بھی تھا کہ جب وہ ایسی کوئی چیز ہی نہیں تھا جس کا ذکر کیا جائے. اور پھر اسی انسان کے عروج کا ذکر کرتا ہے کہ اس کے اوپر اتنا عروج آیا کہ یہ آسن تکویم اللہ کو بھی اس کے اوپر فخر ہے. تو یہ زندگی میں زوال سے عروج تک جانے کے لیے بہت بڑی ساتھ بن گئی. ماشاءاللہ. یہ میں بار بار یہ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا کام ہے, یہ چھوٹا کام نہیں ہے. اتنی انرجی, اتنی ڈیپ ڈاؤن بلڈ مونز گرہن, اس کے اندر یہ اتنی بڑی چمک ہے. یعنی جتنی نگیٹو طاقتیں جو ہیں وہ زور مارتی ہیں اتنی پھر پازیٹیو طاقت بھی زور مارتی ہے. تو یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے جو بیلنس پہ قائم ہے. یہ سمجھیں شارٹ کٹ ہے بہت اللہ کے بڑا قریب ہونے کا, یہ ٹائم بھی شارٹ ہے, بہت بڑا شارٹ کٹ سمجھ لیں. اب اس کا طریقہ میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں. 2 نفل نماز شکرانا جتنا جو ہے وہ مطلب اللہ کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ پیش ہو سکتے ہیں کریں. دوسرا درود پاک, کم از کم 1 تسبیح اور زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. اور اس وقت درود ابراہیمی کے ساتھ یہ بالکل میچ کرتی ہے, بہت زیادہ درود ابراہیمی کے ساتھ یہ میچ کرتی ہے. اتنی بڑی انرجی بن گئی ہے کہ آپ نے سوچا. درود پاک کم از کم 1 تسبیح, زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے ہو سکے. سورۃ دہر 1 مرتبہ, پھر دوبارہ درود پاک کم از کم 1 تسبیح, زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے ہو سکتا ہے. پھر سورہ فاتحہ 11 مرتبہ, پھر سورہ کوثر 19 مرتبہ, پھر اس کے بعد سورہ قدر 5 مرتبہ, اس کے بعد پھر دوبارہ سورہ کوثر 19 مرتبہ, پھر سورہ فاتحہ 11 مرتبہ, اور پھر درود پاک کم از کم 1 تسبیح. یعنی یہ اللہ کا سیکوینس دیکھیں, یہ اللہ کی کرم نوازی دیکھیں کہ ٹائم تھوڑا ہے تو لمبی صورتوں کی بجائے ساری کی ساری ایگزیکیوشن چھوٹی صورتوں میں ہو رہی ہے. اللہ موقع دے رہا ہے کہ کر لیں, اس رحمت کو سمجھیں. سورہ فاتحہ, سورہ کوثر, سورہ قدر, پھر سورہ کوثر, پھر سورہ فاتحہ, پھر درود پاک. یہ سیکوینس سمجھیں کتنا شارٹ اور کتنا پرسائز. اس کے بعد 2 نفل صلاۃ الحاجت پڑھیں اور پھر دعا کریں. دعا جتنی زیادہ کر سکتے ہیں, اور اس میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ درود پاک جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں, جتنا زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں. یعنی اس دعا کے کرنے کے بعد بھی
جتنا اس ٹائم کے اندر درود پاک پڑھ سکتے ہیں، یہ 7 درود پاک سے اتنا زیادہ میچ کر رہی ہے، اتنا زیادہ میچ کر رہی ہے کہ آپ کی سوچ ہے. اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر سے وفاداری، یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفاداروں میں جو ہے وہ شمار ہو، تو اس 7 میں کم از کم، ویسے تو روزانہ ہر حال میں، لیکن اس 7 میں درود پاک جتنا زیادہ پڑھ لیں گے، دیکھیں اس کا امپیکٹ کتنا شاندار ہوتا ہے. یہ 7 بڑی شاندار نکلی ہے. میرا خیال تھا کہ یہ 7 شاید اتنی کوئی بڑی نہیں ہوگی، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید جلدی نکل جائے گی اور عین گرہن کے درمیان آئے گی، لیکن یہ عین گرہن کے درمیان نہیں آئی. یہ گرہن کے امپیکٹ جیسے جیسے فیڈ آؤٹ ہو رہے ہیں اس کے فوراً بعد آئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ گرہن تقریباً فیڈ آؤٹ ہو گیا ہوگا، اور اس کے بعد جو ایک دم سے ایک سپارک نکلا ہے، تو یہ ٹائم ضائع کرنے والا نہیں ہے. رسول اللہ اور ان کے گھر سے وفاداری کا وقت ہے. یہ مطلب اہل بیت اطہار اور خاص طور پہ جو ہے وہ پنجتن پاک سے وفاداری کا وقت ہے. اس میں کچھ کر لیں گے تو بڑا سرمایہ آخرت کا بن جائے گا. اور دعا بھی مطلب یہ ہے کہ سب کے لیے کریں، صرف اپنے لیے نہیں. جو آپ کو پسند ہے ان کے لیے تو چلیں کریں، جو آپ کو نہیں پسند ہے نا اس بار ان کے لیے بھی کریں. سنت سمجھ کے دعا کریں کہ دشمنوں کو، ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے نا کہ جی داڑھی رکھ لیں وہ سنت ہے، مسواک کر لیں سنت ہے، وہ پانچے اونچے کر لیں سنت ہے. تو دشمن کو دعا دینا، دشمن کی دشمنی کے باوجود اس کو معاف کرنا بھی سنت ہے. کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں اللہ کیا کرتا ہے. اچھا شاہ جی، کچھ لوگ نہیں، کافی کچھ لوگوں کے مائنڈ میں ایک پرسیپشن بنی ہوتی ہے کہ جی میں دعا مانگتا ہوں میری قبول نہیں ہوتی. اس کی وجوہات کیا اس ہوتی کی ہیں جو وجہ انسانوں کو لگ رہا اس ہوتا کی ہے؟ وجہ بھائی جان سیدھی سیدھی بات ہے کہ جب انسان کو اس اللہ پہ یقین کم ہو جاتا ہے نا. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس کے بارے میں، اس بات پہ بے خبر ہو جاؤ کہ کون کون ہمارے مخالف ہیں. پھر ایک اور حدیث کا ذکر کر دیتا ہوں کہ جب انسان کو یہ لگتا ہے نا کہ پتہ نہیں ہم دعا کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو اپنی عبادت پہ، اپنے اللہ کے قریب ہونے پہ، اللہ کی جو ہے نا اللہ کی کریمی کا شک ہوتا ہے، اللہ کی کرم نوازیوں پہ شک ہوتا ہے. تو پھر نہیں ہوتا. پھر بعد اوقات اپنی انرجی ہے نا، جیسے قرآن کہتا ہے کہ جب ان کا اپنا کیا ہوا ان کے آگے آ جاتا تو یہ اللہ سے الجھنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ کرتا نہیں. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ اللہ سے الجھنے لگ جاتے ہیں. اور اسی طرح سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے یہ آپ کو راستہ دیتی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو راستہ نہ ملے، لیکن اگر نہیں مل رہا تو ایک اور حدیث ہے. رسالت میں آپ کے پاس ایک صحابی آئے، ان کا یا رسول اللہ بہت ساری مشکلات آتی ہیں تو ہمیں یہ پتہ نہیں لگتا کہ یہ جو ہے یہ سزا ہے یا آزمائش ہے. تو رسالت میں آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اصول کا درجہ رکھتی ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تمہاری مشکلات تمہیں اللہ کے قریب کریں، اللہ اور اس کے رسول کے قریب کریں تو یہ آزمائش ہے، اور اگر جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے دور کریں تو یہ سزا ہے. تو اگر ہم نے یہی کہنا ہے کہ جی ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ پتہ نہیں سنتا نہیں، تو اس کا مطلب آپ کے کاموں کی سزا مل رہی ہے، آزمائش کوئی نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور تو کچھ بھی نہیں. زبردست شاہ جی، آپ بڑی زبردست آپ یہ چیزیں بتاتے ہیں. اور بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو ڈپریشن میں ہوتے ہیں، جو اپنے مطلب مالی معاملات سے تنگ ہوتے ہیں، کاروبار نہیں چل رہا ہوتا، لیکن چلیں ایک ان کو یہ جو ٹاپک ہے ہمارا، اس پر لوگ بہت زبردست فیڈ بیک بھی دیتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں. شاہ جی کی فیملی کے لیے، شاہ جی کے لیے، ان کی ٹیم کے لیے بھی دعا کیجیے گا. میرے لیے، ہم سب کے لیے بھی ناظرین آپ دعا ضرور کریں، یاد کیا کریں. باقی آپ سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ خوش رکھے. اور یہ ساتھ 30 ستمبر 2025 کو ہے، یاد رکھیے گا. اور دوبارہ سے نوٹ کر لیں، یہ ویڈیو دوبارہ سے دیکھیں اور اپنے جو قریبی دوست ہیں، جاننے والے ہیں، ان کو ضرور بھیجیں تاکہ ان کا فائدہ ہو جائے. زیادہ سے زیادہ کوشش کریں 3 سے 4 لوگوں کو اس کو شیئر کریں تاکہ کسی ضرورت مند جو بندہ ہے اس تک یہ پہنچ جائے، جو کہتا ہے نا کہ میرا کام نہیں ہو رہا، میں مایوس ہو گیا ہوں. تو یہ اس کے لیے ٹاپک ہے. یہ ضرور مطلب آپ لوگ دعا کیجیے گا. اپنا خیال رکھیں، سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ. انشاءاللہ تعالیٰ شیطان کو آپ کی زندگی سے بھگا دیں گے ہم. اللہ حافظ. اللہ حافظ. شیطان نہیں بھگایا جا سکتا سر. شیطان ہے اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں. کرنا اللہ نے ہے، ہم کچھ کرنے والے نہیں ہیں. صرف اور صرف اللہ. انسان دیانتداری سے اگر اللہ سے جڑ جائے تو روشنی علاج ہے اندھیرے کا، شیطان سمبل ہے تیرگی کا. اور اللہ اپنا تعارف کراتا ہے واللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. وہ نور آپ کی زندگی میں آئے گا تو خود بخود سارا کچھ ختم ہو جائے گا. انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. کرنا اس اللہ نے، اور توفیق دیتا ہے تو ہو جائے گا. بے شک، انشاءاللہ تعالیٰ سر. انشاءاللہ سر، بہت شکریہ سر. ویلکم. اور دعاؤں میں آپ بھی یاد رکھیے گا ہمارے ویورز کو. بہت سے لوگ دعاؤں کی اپیل کرتے ہیں کہ اللہ شاہ جی سب سے کا کہ ہم بھلا سب کرے، کے اللہ لیے سب کا دعا کر کرم دیا کرے کریں. جی. ضرور
ظاہر سی بات ہے دعا تو ہم کرتے ہیں اور دعائیں تو ہمیشہ اپنے سننے والوں اور چاہنے والوں کے ساتھ ہوتی ہیں. اللہ سب کا بھلا کرے جی. کائنات میں رب العالمین ہے تو سب کے اوپر دھیان اور کرم کرتا ہے تو سب پہ اوپر کرے گا بھی. انشاءاللہ سر، بہت شکریہ. ویلکم سر. انشاءاللہ ناظرین پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.